أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 60 اور 61۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنے عصا پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے 12۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر جماعت کے لیے اپنے اپنی پینے کی جگہ جان لی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور مت خرابی کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکال دے جس کو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها، اس کی سبزی اور کھیرا اور گھیو اور مسور اور پیاز ہوں۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا چیز ہے اس چیز کے بدلے میں جو اچھی ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اتر جاؤ کسی شہر میں بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو جس کا تم نے سوال کیا۔ وضربت عليهم الذلة والمسکنہ، اور مار دی گئی ان لوگوں کے پر ذلت اور مسکنت۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور مستحق ہو گئے غصہ کے جو اللہ کی طرف سے تھا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ آیت نمبر 60 کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی میدان طی کا قصہ ہے۔ اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، لاٹھی کا پتھر پر مارنا تھا کہ اس سے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معلم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے کہ جس پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے جاری ہوئے تھے یہ ایک ہلکا سا پتھر تھا جو چوکور تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا، جب پانی کی حاجت ہوتی تو اسے زمین پر رکھ کر لاٹھی مار دیتے تھے جس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل سے پانی سے سیراب ہو جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا کر تھیلے میں رکھ لیتے تھے، اور جب
پانی پینا چاہتے تھے تو اس سے پھر اس پر لاٹھی مار دیتے تھے جس سے پانی نکلتا، اور روزانہ 6 لاکھ آدمی اس سے سیراب ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل سے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے پتھر سے چشمہ پھوٹنا اور ہر قبیلے کے لیے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔ لقو بدک میدان میں حضرت اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرمایا اور ان کے پینے کے لیے پتھر سے چشمے جاری فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مچانے والے نہ بنو۔ جو خوب زیادہ فساد، جو بڑا فساد کرنے والا ہے، لا تعثوا اس کے معنی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، آپس میں قتل و قتال اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے معرومی ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری اور نافرمانی شرعاً اور عقلاً بہت بڑی جہالت اور باعث ہلاکت ہے۔ اور آیت نمبر 61 کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان تین میں بنی اسرائیل کو دونوں وقت کھانے کے لیے من و سلوہ ملتا تھا۔ انسان کا کچھ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بدل جاتا ہے اور بد دل ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت تقاضا کرتے کہ مختلف قسم کے کھانے کھائے جائیں۔ بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، لیکن انہوں نے طبی اکتاہٹ کو دیکھا اور اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے اور اف نہ کر سکتے تھے، اور ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو بھول چکے تھے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبی اکتاہٹ پر صبر کر لینا معمولی سی بات تھی، لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا فرمائیں، ہمیں سبزیاں چاہیے، کھیرا چاہیے، گھیو چاہیے، مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے۔ طرز سوال بھی عجیب، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہتے تھے ہم سب مل کر اپنے رب سے مانگے۔ گویا اپنا کوئی تعلق ہی اپنے رب سے نہیں، اور گویا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لا کر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا، لہٰذا وہ دعا کریں اور وہی مصیبت حل کریں۔ ان کا شکر تو کجا، ان کی محنتوں کی کوشش اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی، شکریہ کی بجائے اس کو مطعون کر رہے تھے کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ جب مذاق بگڑ جاتا تھا تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا اور اپنے پست ذہن کی وجہ سے پستی کو ہی پسند کرتا ہے اور ذلت کو ہی گوارا کرتا ہے، اور اس کی طبیعت ذلیل ہو کر رہتی ہے، پسند کرتی ہے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت کی خواہشوں کے مطابق جیتا رہے، چاہے جوتے ہی پڑتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ ادا پسند نہ آئی اور فرمایا کہ تمہارے پاس عمدہ کھانے بغیر کسب معاش اور بغیر محنت مشقت کے پہنچ جاتے ہیں اور تم عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز طلب کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم کو سبزیاں، ترکاریاں، دال، پیاز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں وہیں ملے گی۔ لفظ فوم کا معنی ہے، تفسیر کی کتابوں میں گھیو کا لکھا ہے، لہسن بھی، دونوں کے معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بنی ہاشم کی زبان میں فوم گھیو کو کہا جاتا تھا۔ حضرت مجاہد نے اس کا ترجمہ لہسن کا کیا ہے، اور حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ حضرت امام بخاری نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے، یعنی تمام غلے جو کھائے جاتے ہیں وہ سب فوم کا مصداق ہیں۔ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت ماری گئی، پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ لازم کر دی گئی ہے ذلت اور مسکنت، وہ برابر ذلیل رہیں گے، جس میں دوسری قوم کا معطات ہونا، جزیہ دینا، مال کا حریص ہونا، بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگنا اور جان کھپانا، یہ سب ذلت میں داخل ہے۔ یہودوں پر چونکہ ذلت اور مسکنت ماری گئی ہے، ان کی جانوں کے ساتھ لگا دی گئی ہے، اس لیے تم ان کو دیکھو گے کہ مالدار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے، اس لیے تمام اہل مذاہب میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور حریص نہیں۔ صاحب معلوم تنزیل نے سچ فرمایا، مالدار ہوتے ہوئے بھی لیچڑ ہونا اور پیسے کے لیے جان دینا اور تھوڑا سا نقصان ہو جانے پر بیمار پڑ جانا، دل کا دورہ پڑ جانا، ایک اچانک مر جانا، یہ باتیں قلبی فقر کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کے نمونے اگر دیکھنے ہو تو ہندوستان کے نبیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہود پھر فرمایا کہ وہ غضب الہی کے مستحق ہے، وہ ذلت اور مسکنت ان کے ساتھ لازم ہو جانا اور غضب الہی کا مستحق ہو جانا، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ جانا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قتل تو ناحق ہی ہوتا تھا، لیکن بغیر الحق کی تصریح اس لیے فرمائی کہ ان کے نزدیک بھی ان کو قتل کرنا ناحق تھا۔
پھر یہ بھی ان حضرات کے قتل کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ مفسر ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، بنی اسرائیل نے شروع دن سے 300 نبیوں کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اسماء گرامی زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا کسی نبی نے قتل کیا، یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا، اور تصویر بنانے والوں میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور عالم کو بھی جس سے اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کیا۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 378 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تو کم علم یہ اشکال پیش کرنے لگے تھے کہ قرآن مجید میں پیشن گوئی تھی کہ ان کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اس پیشن گوئی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ سوال کوئی وزنی نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی تصریح نہیں، بلکہ سورۃ آل عمران میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذلت ان پر مار دی گئی، بعض حالات میں وہ نہ رہے، چنانچہ ارشاد ہے ضربت علیہم الذلۃ انما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی ان پر ذلت جما دی گئی، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے مگر اللہ کے کسی قانون کے ذریعے سے یا آدمیوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہودی بوڑھا ہو یا عبادت میں لگا ہوا ہو، مسلمانوں سے جنگ نہ کرتا ہو تو وہ قتل نہ قتل کیا جائے گا، اگرچہ اس کی عبادت آخرت میں نفع دینے والی نہیں ہے، اور آدمیوں کے ذریعے اس کی ذلت رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم سے ان کی صلح ہو جائے، یا کسی قوم ان کی قوت پہچانے لگے، ان کی مدد کرنے لگے، جس سے ان کی تھوڑی سی عارضی عزت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی جو اب حکومت قائم ہے کہ وہ بعض دوسری حکومتوں کی وجہ سے ہے، اور ان کی مدد اور معاونت چھوڑ دیں تو ایک دن بھی ان کی حکومت باقی نہ رہ سکتی ہو۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان یہودیوں کی چالوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔